لے تو اگر ہم ریکارڈ کریں تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال خواتین میں سے کچھ سوالات آئے ہیں. کسی نے سوال کیا تحیۃ المسجد کی نماز جب بھی مسجد گئے تو پڑھنا لازم ہے. اب اگر مغرب کی نماز کے لیے گئے ہو تو پھر مغرب کی جماعت سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ کوئی نماز نہیں. تو ذرا تفصیل اور اچھا سمجھائیے، اس مسئلے میں بہت کنفیوز ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد جاتے تو تحیۃ المسجد پڑھتے، اور اگر وضو کرتے مسجد میں تو تحیۃ الوضو کا آپ نے حکم دیا. اگر مسجد میں آپ بیٹھتے ہیں تو تحیۃ المسجد اور وضو کے لیے پانی استعمال کر تحیۃ الوضو کرنا چاہیے، سنت ہے. ٹھیک. اب رہا مسئلہ کہ عصر سے مغرب کے پہلے کیا کرے، اس لیے کہ انہوں نے کہا حدیث میں ہے کہ عصر سے مغرب کوئی نماز نہیں. تو حدیث بالکل صحیح ہے، عصر سے مغرب کوئی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مغرب کی اذان کے بعد آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے نا. مغرب کے لیے آپ جب جا رہے ہیں تو مغرب کی اذان مطلب سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مسجد میں سب سے پہلے تو وقت دیا جاتا ہو نماز کے لیے، دوسرا وہاں لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہو، ورنہ لوگ آئیں گے گردن پکڑیں گے اٹھائیں گے ٹانگا ڈولی کر کے باہر پھینک دیں گے، بولیں گے ہاں امام صاحب سے پہلے اپنی نماز اکیلے جماعت کو توڑ رہا اور فلاں کر رہا ہے نا. لوگوں کو علم نہیں ہے، کیوں؟ تو اس لیے کہ جہالت عام ہے. اب چاہے وہ جو بھی معاملہ ہو، نمازیں تو بہت عجیب ہے، چھوٹے اور بڑے چھوٹے نہیں، بڑے فرائض نہیں معلوم تو باقی سب مسائل بہت دور کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. صف بندی کے آداب کیا ہو، صفیں کیسی بنے، نماز کب ہوتی ہے، اذان کی کیا اہمیت، اذان ہوتی تو وہ بولتے ہیں ہاں یہ سب صحیح تھا تو وہ صحیح تھا، سب بول رہے ہیں ہاں پھر سے پڑھاؤ تو پھر سے پڑھائیں گے، ہاں یہ مت کرو تو نہیں کریں گے، ہاں یہ کر لو تو کر لیں گے. بس پبلک کیا بول رہی ہے ہم کو وہ کرنا ہے، باقی کو مسئلہ نہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا یاد رکھیے، مغرب کے لیے مغرب ہونے کے بعد ہی اذان دی جاتی ہے، اذان کے بعد اس کا وقت دیا جاتا ہے. کچھ مساجد میں اگر جس جگہ وقت دیا جاتا ہے آپ بالکل پڑھیے، جہاں وقت نہیں جاتا تو خواہ آپ پڑھنے کی کوشش مت کیجیے. اس کے اثرات بہت الٹے ہو سکتے ہیں آپ کی صحت پر بھی اور باقی آپ کے معاملات پر بھی. تو میں کہوں گا احتیاط زیادہ بہتر ہے، لیکن بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. مغرب کا وقت ہو جاتا ہے ان کو تحیت. دوسرا، تحیت الوضو اور تحیت المسجد جو ہے، اس کے تعلق سے بہت سے علماء کہتے ہیں اس کا وقت نہیں، جب بھی مسجد میں جاؤ پڑھ سکتے ہو، یہ ایکسیپشنل ہوں گے. بہرحال لیکن اگر اس کو مانے بھی کہ سجدہ جس وقت نہیں ہوتا نہیں بھی پڑھے تو آپ مغرب سے پہلے جائیں گے تو مغرب ہو جاتی ہے، اس کی کچھ منٹ بعد اذان ہوتی ہے، اور کچھ مسجد میں وقت ملتا ہے تو پڑھ لی، نہ ملتا ہے تو آپ جو ہے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، پھر بیٹھیے مت. کچھ علماء نے کہا جب اگر آپ تحیت المسجد نہیں پڑھتے تو اس مسجد میں بیٹھیے مت، آپ خواہ نماز کے حد تک بیٹھی پھر اٹھ جائیے. تو بہت سے لوگ آپ دیکھیے نماز تحیت المسجد نہ پڑھے تو کھڑے رہتے ہیں مسجد میں آ کر، اس لیے کہ پھر آپ مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو کھڑے رہیے، پھر آپ جا کر سیدھا مغرب میں شامل ہو جائیے، مغرب پڑھیے اور پھر اس کے بعد نکل جائیے. آپ کو نکلنا یا نمازیں پڑھنا ہے تو پڑھ لیجیے، پھر بیٹھیے مت اس میں خالی. مسجد کو استعمال کر رہے خالی تو پھر تحیت المسجد پڑھ کر ہی آپ بیٹھیے. چاہے پھر آپ نکاح کی مجلس میں جائے تب بھی پڑھ کر بیٹھنا پڑے گا آپ کو، اس لیے مسجد کو استعمال کر رہے ہیں آپ تو بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد، اس لیے کہ مسجد کا حق ہے، آپ مسجد کو استعمال کر رہے ہیں فرض نمازوں سے ہٹ کر تو پڑھنا پڑیں گی. اسی طرح وضو کے لیے پانی استعمال کریں مسجد، تحیت المسجد بھی پڑھی پھر آپ کہ آپ نے پانی لیا مسجد کا استعمال کیا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ نفل ہے اور آپ سب اس کو کیا کرتے تھے ہمیشہ. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں ہم بھی اس طرح سے اس کو کریں. تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے آپ نے. مغرب کا وقت ہونے کے بعد وقت ملے تو آپ پڑھ لیجئے. کسی مسجد میں جگہ اور سسٹم ہوتا ہے، لوگ دیر سے پڑھتے تو الگ بات ہے، نہیں ہے تو پھر آپ جماعت میں سیدھے کھڑے ہو جائیں. جی.